الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. رات تراویح میں تقریباً 27 پارے مکمل ہوئے اور قرآن پاک مکمل ہونے کے لیے صرف 3 پارے باقی ہیں. بزرگ دوستوں، جو رات تلاوت ہوئی اس میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ طور. اس سورت کی بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی منظر بیان فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہ سورہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر گزرے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. جیسے یہ آیت پڑھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غشی آ گئی اور گر گئے اور تقریباً 20 دن تک بیمار رہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندوں، تمہارے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے کافروں کو، اور اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بندے نیک ہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو گنہگار ہیں ان کو جہنم سے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر 20 دن تک بیمار ہو گئے. لوگوں نے عیادتیں شروع کر دیا کہ آپ اتنے بیمار کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس آیت کے مفہوم کو سوچتے سوچتے انہوں نے بیمار ہو گئے. اس آیت کے اندر، اس سورے کے اندر جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں گے. جیسے سامنے ٹیپائی ہوتا ہے اور ادھر 4 کرسیاں ادھر 4 کرسیاں رکھ کر آپس میں مقابل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو جنتی لوگ جنت میں جا کر بھی مسیریوں پر بیٹھ کر آپس میں ایک بات کریں گے. وہ یہ بات کریں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا میں سوچا کرتے تھے کہ جنت میں جائیں گے کہ بھی نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو پھر ایسے بیٹھ کر بات چیت کریں گے کہ نہیں، آپس میں ہم ڈر گئے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں جنت دیا اور جنت میں مسیریوں پر بیٹھ کر گفتگو کا موقع دیا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے. اگر اللہ احسان نہ فرماتے اور اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہمیں جنت نہ ملتی. جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کر اس کی تذکیر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت دیا. اللہ نے اس سورہ کے اندر اس کو تفصیلات سے بیان فرمایا. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ النجم. اس کے اندر بھی بہت سارے مضامین ہیں. قرآن پاک کے اندر جو 14 صورتیں ہیں، 14 صورتیں والی جس صورت کے اندر سجدے کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایسے تو اس میں یہ وہ صورت ہے جس میں سجدہ ہے. کل رات جو ہے ماشاء اللہ تراویح میں ہم نے جو ہے آیت پڑھ کر سجدہ کیا. یہ پوری صورت اللہ کے نبی ایک مرتبہ کفار مشرکین مسلمان سب جمع تھے، اللہ کے نبی نے سب کے ساتھ یہ صورت پڑھی، اور جیسے یہ سجدے کی آیت پڑھی اللہ کے نبی نے تو مسلمان تو سجدے میں گرے ہی، لیکن کافر اور مشرک بھی سجدے میں گر گئے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. لیکن ایک انسان ایسا تھا تو سجدے میں نہیں گرا، بلکہ نیچے سے ایک مٹی کے ڈھیلے اٹھایا اور سر پہ یوں لگا دیا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا. جو صحابی اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت سجدے میں گر گئے اللہ نے سب کو ہدایت دیا، اور جو کھڑا رہا اکڑا رہا اللہ نے اس کو محروم کر دیا. تو بہرحال اس سورہ کے اندر بھی بہت سارے مضامین ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کافی ہے. بس اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات بیان فرمائے اس کا خلاصہ اس میں. اسی کے فوری بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے سورۃ القمر. قمر کے معنی چاند. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. کفار مکہ تشریف آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، کیا تم یقین کر لو گے؟
سب نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے؟ ہاں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اتنے دور پر چلے گئے کہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان کئی پہاڑ نظر آئے. ایک روایت کے مطابق 4 پہاڑ نظر آئے. اللہ کے نبی نے بتایا دیکھو یہ 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ بھی موجود ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے. اور تو اپنے آنکھوں کو گھس کر اچھی طرح سے دیکھ لو. سب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا جب میرا معجزہ تم نے دیکھ لیا ایمان لے آؤ. تو اس میں اکثر لوگ ایمان لے آئے. بعضوں نے کہا ہم ایمان اس وقت تک نہیں لے آئیں گے جب تک کہ باہر کے علاقے والے آ کر یہ گواہی نہ دیں کہ ہاں ہم نے بھی شق قمر دیکھا ہے، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھا ہے. جب تک باہر والے بھی نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا ہمارے آنکھوں پر، جس کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا. تو جن کے دل میں ماننا ہی نہیں ہوتا تو وہ بہانے یوں ہی بناتے ہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سحر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شق قمر کا معجزہ دکھایا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اقتربت الساعة وانشق القمر. اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرما کر قیامت کے منظر کشی کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورہ شروع ہوتا ہے سورۃ الرحمن. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے تعلق سے فرمایا کہ میں نے تم پہ اتنے احسانات کیا، اتنے انعامات کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان و جنات تم میری کون سی نعمتوں کی جو ہے ناشکری کرو گے؟ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ نے اس صورت میں وجد میں آ کر، محبت میں آ کر بار بار ہر نعمت کو ذکر کیا. پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تقریباً 31 مرتبہ اللہ نے یہاں پر بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے انسان اور جنات تم میرے کیوں ناشکر بنتے ہو؟ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ نے اس سورہ کے اندر اپنی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو اور جنت میں دی جانے والی نعمتوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا. اسی کے فوری بعد یہ سورہ سورۃ الواقعہ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ لن تصبه فاقہ. کہ جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں کبھی ان کو فاقہ نہیں آتا، کبھی ان کے گھر میں حالات نہیں آئیں گے، کبھی ان کے گھر کے اندر معاشی مسائل نہیں آئیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ فاقے نہیں آئیں گے. اور اس سورے کے اندر بھی شروعات ہی جو ہے قیامت کے منظر کے ساتھ اور 2 گروہ ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی، ایک اصحاب المیمنہ ایک اصحاب المشأمہ. اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والا گروہ ہے اور مشأمہ جو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ نے اس کی تفصیل سے بیان فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ، پھر اسی طرح قیامت کا منظر اور قرآن سے متعلق کچھ احکامات کو اس سورے کے اندر کو بیان فرمایا. مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضامین کو بیان فرمایا ہے. بہرحال جو ہے ہم اس واقعے کی تلاوت کا اہتمام کریں تو اللہ کمائیوں میں اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کرے گا اور کمائیوں میں برکت عطا فرمائے گا. بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے مضامین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی، امت تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جناب انصر صاحب. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما،
یا اللہ آپ کے نیک اور بھلے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کے ان مہینوں کی عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، سحر افطاریوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اللہ جو بھی عمل کیے ہیں اللہ آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ رمضان مبارک کے بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ناقدری سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو حرمین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ جو اب تک نہیں گئے ہیں اللہ کو قبول فرما، جو گئے ہیں اللہ کو بار بار قبول فرما۔ یا اللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس بار بار آیا کرو، مکے کی طواف کیا کرو، روزے کی زیارت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہم کو دیے ہیں، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر سے جتنے لوگ عمرے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، یا اللہ سب کے عمروں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ بالخصوص جناب سید انصار اللہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جو جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زمینی سفر میں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہواؤں کے سفر میں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ جانا، صحت و سلامتی کے ساتھ پورے ارکان ادا کرنا، صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ واپس آنا مقدر فرما۔ یا اللہ ان کی غیر موجودگی میں اللہ ان کے گھر بار کی کاروبار کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی بیوی بچوں کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مکے کی حاضری کو قبول فرما، مدینے کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ صفا مروہ کی سعی کو قبول فرما۔ یا اللہ وہاں کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ وہاں پر جانے کے بعد ہم سب کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس پورے شہر کے اور ملک کے لیے دعا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اسی طرح پوری دنیا بھر سے جتنے لوگ آئے ہیں آ رہے ہیں سب کے سفر کو آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیری دیار میں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا گیا مانگے سے رہ گیا اپنے شاعر شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔